बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, आज का टॉपिक एक बड़ा जामिया किस्म की गुफ्तगू समोए हुए है। इस बात से अब कोई इनकार नहीं है कि हम 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ऐसी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन का सैलाब आया हुआ है। किसी किस्म के भी हक़ाइक़, फैक्ट्स, ट्रुथ को छुपाया नहीं जा सकता। अपने हकूक़ के हवाले से हर शख्स, खा वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की है, इवन बच्चे जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा जो हैं वो कॉन्शियस हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इंसानियत को शर्फ़ इंसानियत से हमकनार किया। जिन हकूक़ के लिए आज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आवाज़ उठा रही हैं या नाचीज़ पिछली 2 दहाइयों से इस हवाले से बरसरे पैकार है, वो हकूक़ 1500 साल पहले मिल्लत इस्लामिया के रहबर व रहनुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए। क्या वजह है कि कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बावजूद भी माशरे में हमारे जो बूदोबाश हैं, हमारे जो रहन सहन के अंदाज़ हैं, हमारा जो मामलात हैं, लेन देन के मामले हैं, वो कुरान पाक पर मुकम्मल यकीन रखने के बावजूद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने के बावजूद भी हमारे जो अफ़आल और इक़वाल जो हैं वो एक दूसरे की तस्दीक क्यों नहीं कर रहे? मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में जिस तरह एक सोच डेवलप हो चुकी है, और ऐसा अब नहीं हुआ, सदियों से था। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया, उस वक़्त भी वो एक बेटी, एक बहन की पुकार पर आया था। तो इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत के कवानीन के मुताबिक लोग ज़िंदगी बसर करेंगे, लोगों को समाजी और माशी इंसाफ मैसर आएगा। लेकिन अमलन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलफ है कि चंद फ़ीसद अशराफिया ने पूरी कौम को यरगमाल बना रखा है। ख़वातीन की विरासत के मामलात को अगर देखते हैं तो जहाँ भी हमें हमारी नज़र पड़ती है, इस मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में ख़वातीन का विरासती हक़ के हवाले से बुरी तरह इस्तेहसाल हो रहा है। वालिद अपने बेटों की जो चीरादस्तियाँ हैं, बेटों का जो जुल्म व सितम उसके ऊपर होता है, या इसे नरम से नरम अल्फाज में कहा जाए कि बाप बेटों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जो जायदाद वगैरह होती है वो अपने बेटों को दे देता है, हिबा के नाम पर, तमलीक के नाम पर, बै के नाम पर, और बेटियां जो हैं वो महरूम रह जाती हैं। एक वालिद जो है वो एक किस्म का अमीन है। तुम में से हर कोई किसी की रैयत है, उससे उसकी रैयत का
سوال پوچھا جائے گا۔ تو والد کو وراثت اپنے والد سے ملی، پھر اس نے خود جو کمایا وہ اب اس نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ وہ ایک قسم کا امین ہے، اور امین اگر خیانت کرے گا تو پھر اس کا حشر کیا ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس حوالے سے۔ امین کو تو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نہ کہ بندر بانٹ۔ پاکستان میں آئے روز وومن پروٹیکشن لاز لائے جاتے ہیں، ہر 2-3 سال بعد نئے نئے قوانین لائے جاتے ہیں، لیکن ان پر امپلیمنٹیشن بالکل جو ہے وہ چند فیصد سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ وومن پروٹیکشن ایکٹ وومن کے حوالے سے 2012 میں بھی آیا، جس میں خواتین کی قرآن سے شادی کو ممنوع قرار دے دیا گیا، خواتین کی وراثت کے حوالے سے جو ہے وہ سخت قوانین بنائے گئے، لیکن عملی صورتحال ہمیں بہتر نظر نہیں آتی۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان وراثت کے معاملے میں لینڈ مارک ججمنٹس دے رہی ہیں، اور سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ لا آف لینڈ ہوتا ہے، تو پھر سول کورٹ، فرسٹ اپیلیٹ کورٹ، ہائی کورٹ، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو جوڈیشل افسران ہیں وہ کیوں نہیں اپنے فرائض سے آگاہ؟ ان کو ٹریننگ کیوں نہیں دی جاتی؟ وہ کیوں مکھی پر مکھی مارتے ہیں؟ وہ کیوں اتنا لمبا سفر کر دیتے ہیں کہ جناب خواتین اپنے وراثتی حق کے حوالے سے جو ہے وہ محروم رہتی ہیں، یا انہیں بہت دیر لگ جاتی ہے اپنا حق لیتے ہوئے؟ یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مذہب کے بغیر معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن انصاف کے بغیر معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ چرچل نے کہا تھا کہ عدالتیں اگر کام کر رہی ہیں تو ہماری سوسائٹی کو کچھ نہیں ہے۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران کی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اشرافیہ نے ایسا جکڑ رکھا ہے پورے سسٹم کو، نوکرشاہی، بیوروکریسی کے انداز میں ہماری عدالتوں میں بھی یہ جو ہے وہ سرایت کرتی جا رہی ہے۔ یہی نوکرشاہی والا سلسلہ انہوں نے بھی وہی انداز اپنائے ہوئے ہیں ہمارے جوڈیشل افسران نے۔ میں یہ کسی جو ہے وہ جیلسی کی وجہ سے یا کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں حقائق آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ آپ روزانہ عدالتوں میں چلے جائیں، جا کر عدالت میں پیش ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بیٹھتے ہیں صبح جا کر سول جج وغیرہ، اس کے بعد جناب ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر پوچھیں ریڈر سے تو وہ کہتا ہے جی وہ سینئر صاحب کے پاس گئے یا میٹنگ میں ہے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بیوروکریسی نے جو بیریئرز بنائے ہوئے نا عوام کے اور اپنے درمیان، یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اب یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو پتہ وہ جناب جوڈیشل آفیسر صاحب، سول جج صاحب، سینئر سول جج صاحب، یا جو بھی اے ایس جے ہیں، ایڈیشنل جو ہیں ججز، سیشن ججز جو ان کی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، گپے ہانک رہے ہوں گے، چائے پی رہے ہوں گے، فیس بک اور یوٹیوب چل رہا ہوگا۔ جا کے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا ہے کہ کوئی بندہ واٹس ایپ، سوشل میڈیا استعمال نہیں کرے گا آفس کے دوران، اور اپنی جو چیزیں وہ شیئر بھی نہیں کرے گا سوشل میڈیا پر، یعنی اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ آپ لاہور آ جائیں، میں پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتا ہوں وکالت کے سلسلے میں، مجھے ہر جگہ یہی صورتحال ملتی ہے۔ جس میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں جی سینئر صاحب کے پاس گئے ہوئے، یعنی کہ آپ اگلے بندے کو جب ریڈر یہ کہہ دے گا کہ جی صاحب جو ہے میٹنگ میں ہیں، یا وہ سینئر صاحب نے بلا لیا ہے، یا انسپیکشن پر گئے ہیں، تو پیچھے کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ اور یہی حال ہے۔ 200 کیس ڈیلی لگے ہوتے ہیں۔ وہ جو اگر کوئی فیصلہ کرنا بھی چاہے جوڈیشل آفیسر تو اس کا morale ڈاؤن ہو جاتا ہے اتنے سارے کیسز دیکھ کر۔ 25-30 کیسز ڈیلی لگنے چاہیے۔ جتنے ججز اب ہیں اس سے کم از کم 4 گنا ججز اور ہونے چاہیے۔ ان کو انفراسٹرکچر دینا چاہیے، ان کو کورٹس دینی چاہیے، ان کو عملہ دینا چاہیے۔ یہاں پر آپ کر دیکھیں، آپ بڑے شہروں میں ایسے لگتا ہے کہ جناب
آپ عدالتوں کچہریوں میں نہیں آئے ہوئے بلکہ آپ کہیں بچڑ خانے میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال کیا اس پاکستان کی لگتی ہے جو کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جسے تعمیر کیا تھا، جس کا خواب حضرت اقبال نے دیکھا تھا؟ حضرت اقبال بھی وکیل، حضرت قائد اعظم بھی وکیل. جوڈیشل افسران کو ریڈی میڈ سوچ کا حامل نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ نہیں ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جی باپ کے پاس تھا اس نے آگے دے دیا ہے، اگلی عدالت دیکھتی رہے، میں اس کا جو ہے نا وہ کیوں اٹھاؤں. نہیں، وہ اس کا زور برداشت نہیں کر پاتے کیس کا، کہتے ہیں آپ پہ اتلی عدالت دیکھ لے گی. اس حوالے سے ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ جن جوڈیشل افسران کے کیسز اوپر جا کر سیٹ اسائیڈ ہو جاتے ہیں ان جوڈیشل افسران کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لانی چاہیے. کیونکہ سیدھی سی بات ہے بھائی، 2+2=4 والا معاملہ ہے. قرآن مجید کو سامنے رکھیں، لا آف لینڈ وہی ہے جو قرآن مجید ہے. قرآن مجید کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ قرآن سے جو بھی چیز متضاد ہوگی وہ قانون نہیں ہے. تو جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ جناب لٹکا رہے کلائنٹ 25-30 سال اور وہ اس سسٹم کو بد دعائیں دے کر جاتا ہے. وہ کسی کو نہیں کلائنٹ پھر جو سائل ہے بخشتا، حکمرانوں کو بھی بد دعائیں دیتا ہے، اور جو یہاں پہ طبقہ انصاف کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، باقی عدلیہ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی بد دعائیں دیتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ہندوانہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جی جس وہ باپ مالک ہے، جس کو چاہے دے دے. قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس قاضی امین صاحب اور ججز نے، جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بڑی لینڈ مارک ججمنٹس دی ہیں ان 6 ماہ سال کے اندر، جس میں بیع، ہبہ، دستبرداری اور تملیک کے نام پر جو محروم کر دیا جاتا ہے، خواہ عورت کو کیا جائے یا مرد کو کیا جائے، اس میں یہاں پہ کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن نارملی عورتوں کو ہی محروم کیا جاتا ہے. ہبہ کے حوالے سے جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں واضح طور پر قرار دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس سے محروم ہو رہے ہوں ہبہ کی وجہ سے، مثلا اگر باپ ہبہ کر رہا ہے بیٹوں کو، تو چاہیے ریونیو سٹاف کو، تحصیلدار پٹواری کو، کہ وہ نوٹس جاری کرے. جو ڈپرائیو ہونے والی خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بلائے، انہیں کہے جنہیں آپ کے ابا جان یہ کام کرنے لگے ہیں، وہ ان کو ہبہ کر رہے ہیں، بتائیں آپ کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ کیا اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اور دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ آپ کی کانسنٹ اس کے اندر شامل ہے؟ ہر وہ ہبہ جو کسی کا وراثتی حق حاصل کرنے کو روکتا ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے. اسی طرح دستبردار کروا لیا جاتا ہے جی بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ جناب تم اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. دستبرداری جو ہے اٹ از اگینسٹ دی پبلک پالیسی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ بھی نل اینڈ وائڈ ہے. آپ نے ان سے دستخط کروا بھی لیے ہیں کہ جناب یہ تم نے دستبردار ہو رہی ہوں میں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کو پہلے دیں، اس کے قبضے میں چیز جائے، وہ مالک بن جائے پوزیشن کے حوالے سے بھی، اور نام بھی اس کے پاس آ جائے اس کا پراپرٹی کا، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ دستبردار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اسی طرح تملیک کر لی جاتی ہے جی اتنا تمہارا، اتنا بہت زیادہ بیٹے کو اور بہت زیادہ کم بیٹی کو دیا جاتا ہے. یہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ دستبرداری خواتین سے ہی کیوں کروائی جاتی ہے مردوں کے بھائیوں کے حق میں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں سے دستبرداری بیٹیوں سے دستبرداری کرائی جاتی ہے ان کی ماں کے حق میں، ماں کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی بیٹوں کو دے دیتی ہے. یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے نا وہ چلا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے؟
पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं देता। कुरान पाक जिसके ऊपर हमारा ईमान है, जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान यही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली ये किताब अल्लाह पाक का कलाम, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, जो इसके अगेंस्ट फैसला करता है उसकी मंजिल हाविया है, जहन्नम है। दस्तबरदार भी सिर्फ बेटियों से ही करवाया जाता है, क्यों? इसी तरह हिबा जो है वो हमेशा लड़कों को क्यों किया जाता है? बहुत कम मिसालें होंगी जिसमें बेटियों को हिबा कर दिया गया हो, थोड़ा सा हिबा करके बाकी ज़्यादा लड़कों को हिबा कर दिया हो, ऐसा ही होता है, या बिल्कुल ही बेटियों को महरूम किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये जेंडर का जो फ़ायदा उठाया जाता है, बाप के कंट्रोल में बेटे नहीं रहते। जब वो जवान हो जाते हैं, बाप बूढ़ा हो जाता है, उसके कंधे झुक जाते हैं, वो प्रेशर में आ जाता है, उसने उस घर में रहना होता है, उसी बहू का और अपने पोतों का पोतियों का उसने सामना करना होता है। बाप उनके अंडर इन्फ्लुएंस हो आ जाता है बेटों के, और वो फिर अपनी बहनों को डिप्राइव करवाने के लिए उसके ऊपर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करवाते हैं कि बैक कर दिया जाए हमें। मुझे ये बताएं कि अपने अब्बा से भी कोई चीज़ खरीदता है बंदा? इसलिए मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रूह यही है कि ऐसा कानून होना चाहिए कि विरासती प्रॉपर्टी को ना तो बेय करने की इजाज़त हो, ना तमलीक करने की इजाज़त हो, ना जो है वो गिफ्ट करने की इजाज़त हो। ये अगर हमने बचना है इन कबातों से जिनमें हम पिछले 70 सालों से यही देख रहे हैं यहाँ पर इस मुल्क में। महकमा औकाफ, महकमा इंसानी हकूक़ अरबों रुपए का बजट लेता है, और ये इंसानी हकूक़ के वाले से क्या किरदार अदा कर रहा है? क्या महकमा औकाफ जिसने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, महकमा इंसानी हकूक़ जिसने गरीब तबके की जो है वो करनी है, नुमाइंदगी करनी है, क्या वो अदालतों में आकर उसने कभी कुछ किया है? उनके हक में लड़े हैं, उनके हक में राइज की है वॉइस? वुमेन प्रोटेक्शन की बात सिर्फ वही एनजीओज करती हैं जिन्होंने फंड लिए होते हैं बाहर से। इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से यहाँ पर ऐसी आवाज़ें उठाई जाती हैं। ये इस्लामी हुकूमत नहीं है, मुसलमानों की हुकूमत है। ये इस्लामी तब बनेगी जब इस्लाम पर मुकम्मल अमल होगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ज़रूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि कोई भी कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ यहाँ नहीं बन सकता। तो फिर ये क्या हो रहा है कि एक केस, मैं नहीं ये कह रहा, हर चीफ जस्टिस ये जब वो अब रुखसत पर जाता है, जब वो रिटायर होने वाला होता है, तो आखिरी जो खिताब चीफ जस्टिस करता है पाकिस्तान में, वो यही कहता है, जी पाकिस्तान में जो है वो गरीब तबका पिस रहा है, और जनाब यहाँ पर पुलिस जो है वो उसने अपनी स्टेट बनाई हुई है। तो इन हालात में किन लोगों ने किरदार अदा करना है? मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हम वकला पर पड़ती है। हम लोगों ने ही आगे बढ़कर महरूम तबके की आवाज़ बनना है। एनजीओज़ जो हैं वो आवाज़ें उठाती हैं, लेकिन उसमें से फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी निकल आती है, और तरह की बातें आ जाती हैं। इस हवाले से मूवमेंट चलाई जाए कि विरासती हक हर हाल में दिया जाए। कंपल्शन होनी चाहिए कि बै, तमलीक, हिबा, दस्तबरदारी कतई नहीं होगी। आखिर में जो बात मैं आपकी खिदमत पे करना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि माशरे के तमाम तबका जात जो है उनके पास इतना कुछ तो होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजार सके। मैं ये नहीं कहता कि एक पीएचडी डॉक्टर और एक गधा गाड़ी चलाने वाला का लिविंग एक जैसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो
ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں بیریئرز ہیں ان کو ختم کیا جائے. وراثتی حقوق سے محرومی بہت بڑا جو ہے وہ ایک المیہ ہے جس سے کنسنٹریشن آف ویلتھ، دولت کا ارتکاز نمو پاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی بھی، یہ کلچر ہے دیہات کا اسپیشلی، کہ اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں میں کی جاتی ہے تاکہ جو ہمارا داماد ہو اس فیملی کو ہم دبا کر ذرا رکھیں. یہ سوچ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. اب کیا ہوتا ہے جناب، پہلے ہی فنانشل کمزور لوگوں کے ہاں شادی بیٹی کی کروائی جاتی ہے، بعد میں اس کو اس کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا پراپر جو اس کی وراثت بنتی ہے. وہ مزید غریب سے غریب والے فیز میں چلا جاتے ہیں، اور جو بیٹوں کے پاس پہلے بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ پھر امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، اور یوں ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا جو ڈفرنس ہے، گیپ ہے، بہت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر بیٹی کی اولاد جو ہے ان کا اپنے ننھیال کے ساتھ تعلق اس طرح کا ڈیولپ نہیں ہو پاتا، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، نہ ان کے ساتھ ان کا وہ ننھیال والے جو ہے وہ اپنے نواسوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر پاتے ہیں. میں ماموؤں کی بات کر رہا ہوں، ممانیوں کی بات کر رہا ہوں. نانا تو جب تک ہوتا ہے وہ دم ضرور پڑتا ہے کہ میرے بڑے پیارے نواسے ہیں، لیکن عملی طور پر پراپرٹی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ہی دے جاتا ہے. ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہے. اچھے لوگ بھی ہیں جو ایسا قطعاً نہیں کرتے، لیکن زیادہ یہی کچھ ہو رہا ہے. تو پھر غریب کو اور غریب بنانے میں یہ جو بہت بڑا ظلم ہے ہمارا، وراثت کے معاملات کو جو ہے وہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہ کرنا، یہ تقویت دے رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ آواز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جو ہے وہ حق کے لیے اٹھتی رہے گی. اور اس حوالے سے واضح طور پر قرآن پاک نے جو کہا ہے کہ مرد کا عورت سے جو ہے وہ ڈبل حصہ ہے، وہ اسے ملنا چاہیے. لیکن اگر اپنی زندگی میں دینا ہے تو پھر بیٹی ہو یا بیٹا ہو سب کو برابر ملے گا. اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری نظر سے گزرتی ہیں. آپ لوگ سب ماشاءاللہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں جو ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی ہے جنہوں نے. میں انشاءاللہ تعالی جب تک جان میں جان ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے ایک دستے حقارہ کے بغیر. ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں. اے میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوکے نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگھٹ، لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں. میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں سے پگھل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.